الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، ہم دہرائی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس میں حرف ندا ہم نے پڑھا تھا، تو آج ہم اس کو ہی دہراتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں، جس حرف کے ذریعے سے پکارا جائے اس کو حرف ندا کہتے ہیں، اور جس کو پکارا جائے اسے منادا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حرف ندا یا ہے اور جسے پکارا جائے وہ کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم پکاریں گے تو اس کے اوپر اگر تنوین ہے تو اس میں سے ایک حرکت کم ہو جائے گی، جیسے یا زیدو، یا زیدو۔ اچھا، اب زیدو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے مضاف کی شکل اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ مضاف کے بھی شروع میں ال نہیں ہوتا اور آخر میں تنوین نہیں ہوتی، تو یہ وہی شکل ہوتی ہے۔ لیکن مضاف کے ساتھ ایک نشانی اور ہوتی ہے کہ ہر صورت میں اس کے ساتھ مضاف الیہ بھی ہوتا ہے اور اس کے شروع میں یا بھی نہیں ہوتا، تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ یا اگر یا ہوگا مضاف سے پہلے تو پھر یہ کیفیت ہوگی، دیکھیں یا عبد الرحمن، پھر مضاف منصوب ہو کر آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یا جب ایک تنوین والے اسم کے شروع میں لگتا ہے، یعنی حرف ندا جب منادا کے شروع میں لگتا ہے تو منادا اگر تنوین والا ہے تو اس میں سے ایک حرکت کم ہو جاتی ہے، جیسے یا زیدو۔ اب یا زیدن اگر پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، یا زیدو، اے زید۔ اچھا، اگر منادا معرف باللام ہو، یعنی لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہو اور ساتھ میں وہ مذکر بھی ہو تو اس کے اور حرف ندا کے درمیان ایوہا کا اضافہ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، یا ایوہا الرجل، اے آدمی، اے مرد۔ اسی طرح اگر منادا معرف باللام ہو اور مؤنث ہو تو پھر منادا اور حرف ندا کے درمیان ایتوہا لگائیں گے۔ اب یہ تا ہمیں بتائے گی کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ایتوہا، یا ایتوہا الطفلۃ، اے بچی، یا ایہا الرجل، اے آدمی، یا ایہا الناس، اے لوگو۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یا زیدو نے معنی کیا دیا ہے؟ اے زید۔ یا ایہا الرجل نے معنی کیا دیا ہے؟ اے آدمی۔ یعنی یہاں پہ ایہا ساتھ لگا ہے تو بھی معنی اے کا ہی آئے گا، جبکہ اکیلا یہاں پہ یا آیا ہے تو اس میں بھی معنی اے کا ہی ہے۔ تو یا ایہا الرجل، اصل میں یہ جو ایہا ہے یہ اگر ہم نہ لگائیں تو پڑھنے میں مشکل ہوگی۔ ذرا پڑھ کے دیکھیں بغیر ایہا کے، یررجل، یعنی را کے ساتھ ملانا ہے نا، را کے اوپر حرف آتا ہے، تو یررجل کوئی لفظ ہی نہیں بنتا۔ یا ایہا الرجل، اس طرح ایک باقاعدہ ایک لفظ بنتا ہے۔ اچھا جی، یا ایتھا الطفلۃ۔ اچھا، اب آپ دیکھیں ایک بہت اہم پوائنٹ آ رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر مضاف سے پہلے حرف ندا آتا ہے تو جو مضاف ہے وہ منصوب ہو جائے گا،
اب وہ مضاف کو ہم منادا بھی کہیں گے. منادا کیا ہوگا؟ عبد، رحمان کا بندہ. یا عبد الرحمانی. اب دیکھیں جو مضاف ہے وہ منصوب ہو گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے یا آیا ہے. یا حرف ندا ہے، یعنی مضاف منصوب ہو جاتا ہے جب اس سے پہلے حرف ندا لگایا جائے. اچھا جی، اب آپ کو پھر آگے جو چیزیں آ رہی ہیں کانشیس ہو کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری توجہ کی ضرورت ہے. ادھر ادھر توجہ ہو تو خاص طور پر کوشش کیا کریں کہ کلاس کی طرف فوکس ہو جائے. ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پہ باقاعدہ کلاس کا ماحول آپ کو محسوس ہو. گھر والوں کو سب کو پتا ہوتا ہو کہ اس وقت ان کی کلاس ہوتی ہے، اور ٹائم کی پابندی کریں ساتھ میں. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. اسی طرح اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا کر کے بیٹھا کریں، باوضو ہو کر بیٹھا کریں. یہ ساری چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، مطلب ان کو کوئی چھوٹا نہ سمجھا کریں، یہ بہت اہم ہے. اسی طرح بیٹھ کے پڑھا کریں. کوئی کرسی بنائیں، کوئی صوفہ بنائیں، جو بھی ہو باقاعدہ ایک ترتیب بنی ہوئی ہو کہ بھئی اس جگہ پر بیٹھ کے پڑھنا ہے. ہاں اگر کسی اور کو شوق ہے اس کو بھی ساتھ ملا کر بٹھائیں، لیکن وہ ایسا بندہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ باتیں ہی کرنا شروع کر دے، گپیں لگانا شروع کر دے، اور پتہ چلے جی جو آپ کام کے لیے اس سے لے کے گئے تھے وہ آپ کو ہی لے گیا. تو ایسے نہیں. تو اس چیز کا خاص اہتمام کرنا ہے. یہ کوئی ہم چھوٹی چیز نہیں سمجھ رہے، یہ ہم عربی زبان سیکھنے لگے ہیں. اور عربی زبان 3 اعتبارات سے بہت عام ہے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، عرب کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اور جنت کی زبان ہے. اس اعتبار سے عربی کو بہت امتیازی حیثیت حاصل ہے. تو یہ ہم سیکھ رہے ہیں، تو ہمارا جو سیکھنے کا مقصد ہے وہ خاص کر اللہ کے کلام سے متعلق ہے کہ ہم اللہ کا قرآن سمجھنا چاہتے ہیں. تو یہ اس لیے سیکھ رہے ہیں. جب ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں تو پھر اپنی نیت کو بھی خالص کرنے کی ضرورت ہے. نیت خالص کیا کریں گے؟ اے اللہ میں تیرے دین کے غلبے کے لیے یہ علم سیکھ رہا ہوں. میں تیرے دین کے غلبے کے لیے یہ دین سیکھ رہا ہوں، یہ علم سیکھ رہا ہوں، یہ عربی گرامر سیکھ رہا ہوں یا سیکھ رہی ہوں. تو کیوں سیکھ رہی ہوں یا سیکھ رہا ہوں؟ کہ میں قرآن مجید کو فہم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، اور پھر یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اور اس پیغام کو آگے پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس کے نظام کو اپنی زندگی پر اور اپنے ملک، اپنے علاقے کی پر جو ہے لاگو کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. بس پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من جاءہ الموت، کہ آئی جسے موت آئی اس حال میں کہ فہو یطلب العلم، کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا، علم طلب کر رہا تھا، لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اس کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے وہ اسلام کو زندہ کرے گا، اسلام کا احیاء کرے گا. تو فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، تو اس بندے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف اور صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. تو یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے. اب آگے ہے جی، اس کی مثالیں ہیں، یہ ہم نے الحمدللہ پڑھ لی ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جو پوائنٹ ہے نا سمجھنے کا وہ یہ ہے، دیکھیں حرف ندا. اب ہم کہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، تو بتانے والا پورا جملہ بولتا ہے میرا نام حامد ہے، اور بعض دفعہ بتانے والا صرف ایک لفظ بولتا ہے، ایک اپنا نام بتاتا ہے بس، حامد. اس میں بھی وہی مفہوم ہے، اس کے اندر بھی وہی مفہوم ہے. دیکھیں حامد بتائے گا یعنی میرا نام حامد ہے، تو یہ تو بات ہو گئی مکمل. لیکن اگر بتاتا ہے حامد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو مطلب وہاں پہ ہم بولتے ہیں نا اس طرح کی بات جہاں پہ آگے سمجھنے والا بھی ہو،
تو حامد اگر وہ بولے گا تو اس لیے بولے گا کہ آگے میرا نام اور ہے اس کے اپنے ذہن میں بھی موجود ہے. یعنی اگر میں بولوں میرا نام حامد ہے، اس کی جگہ پہ خالی میں حامد بول دیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نام اور حامد ذہن کے اندر موجود ہے، ذہن میں موجود ہے، لیکن لکھنے میں ہم نے یا بولنے میں ہم نے نہیں بولا. تو یہ ہم محذوفات کرتے رہتے ہیں. اس طرح آپ 100 بندہ اکٹھا کر لیں، سب سے پوچھیں آپ کا نام کیا ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا میرا نام حامد ہے، میرا نام محمود ہے، اس طرح نہیں کہیں گے، بلکہ وہ سیدھا سیدھا آپ کو نام بتا دیں گے، اپنا نام بتائیں گے. تو بہت کم لوگ ہوں گے، بہت گنے چنے لوگ ہوں گے جو کہیں گے میرا نام حامد ہے، یعنی پورا جملہ بولنے والے بہت کم آپ کو ملیں گے. جبکہ آپ اگر کسی سے پوچھیں تو وہ سیدھا آپ کو اپنا نام بتائے گا، بس جیسے حامد، محمود، جو بھی نام ہوگا. تو یہ اس طرح ہم اپنی زبان میں بھی کرتے ہیں، اسی طرح عربی کے اندر بھی کیا جاتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ نیچے دیکھتے ہیں. تو جیسے عربی کے اندر کیا ہے، میں اسمک، آپ کا نام کیا ہے، تو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے اسمی حامدن، میرا نام حامد ہے. اب اس کی جگہ پہ اگر حامدن کہہ دیتے ہیں تو بھی بات مکمل ہے. یعنی جو پوچھنے والا ہے نا اس کے ذہن میں یہ چیز ہوگا کہ اسمی اس کے ذہن میں بھی ہے، میرے ذہن میں بھی، یعنی پوچھنے والے کے بھی ذہن میں اسمی موجود ہوتا ہے، اور بتانے والے کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ کر جائے گا اس بات کو. میں صرف اگر شارٹ کر کے اپنا نام بتا دوں تو بھی ان کو بات سمجھ آ جائے گی. اسمی حامدن کی بجائے اگر ہم پڑھیں حامد تو بھی ٹھیک ہوگا، غلط نہیں ہوگا. اس طرح ہم نیچے عربی کے اندر اور چیزیں سیکھیں گے. ربن ایک اسم ہے، میں کہتا ہوں رب حامدن، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ جی آپ لوگوں نے بتانا ہے. رب حامدن، ہاں جی، حامد کا رب، بہت اچھے، زبردست. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی ضمیر استعمال کروں، یعنی حامد کا میں نام نہ لوں، یا یہ ہے کہ حامد، پہلے ہم ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں نا. اب ہے کیا یہ مرکب کون سا ہے؟ رب حامدن. اضافی، ماشاء اللہ، اضافی ہے. اچھا اگر مرکب مرکب اضافی ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب رب مضاف ہے اور حامدن مضاف الیہ ہے. اب میں اگر حامد کی جگہ پہ اس کی ضمیر لگانا چاہتا ہوں تو پھر کیا بولوں گا؟ ربو ہو، اس کا رب. اب اگر میں کہنا چاہتا ہوں تیرا رب، تو تیرے کے لیے ہم نے ضمائر پڑھی تھی نا، ہو، ہا، ہم، اپنا ہو، ہما، ہم، ہی، ہما، ہننا. تو اس کے بعد کیا ہے؟ نہیں، ہا، ہما، ہننا، ہی نہیں، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، اور پھر اس کے بعد یہ نا نا. تو کا مطلب تیرا، رب کا، تیرا رب. اب میں کہنا چاہتا ہوں میرا رب، تو ربی ہم بول دیتے ہیں، لیکن رب تو اس کے اوپر تو پیش ہے. یعنی یا متکلم اگر ہم لگائیں گے رب کے اسم سے پہلے یا کے بعد، تو یا متکلم اسی طرح رب حامدن، یعنی حامد کی جگہ پہ آئی ہے. حامد کے لیے تو ہم نے اس کی جو ضمیر استعمال کی، ہو استعمال کی. اگر حامد میں ہوں تو میں اپنی جگہ پہ میرا رب کہوں گا یا حامد کا رب کہوں گا؟
تو میرا رب کہوں گا نا، تو حامد کی جگہ پہ اگر میرا نام حامد ہے تو میری جگہ پہ میری ضمیر لگے گی میں جب بتانے لگوں گا. تو وہ جو ضمیر ہے وہ یا ہے، اس کو کہتے ہیں یا متکلم. ٹھیک ہے، یہ یا متکلم اپنے سے پہلے اگر زبر آئے اسے زیر کر دیتی ہے، اور یا متکلم سے پہلے پیش آ جائے تو اسے بھی زیر کر دیتی ہے. تو یہ بن جائے گا ربی. ٹھیک ہے جی، میرا رب. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مضاف سے پہلے اگر حرف ندا آ جائے تو مضاف منصوب ہو جاتا ہے. جیسے ربا نا، اب دیکھیں ربو تھا اصل میں، ربو نا تھا، تو ربو جو ہے مضاف اور نا مضاف الیہ ہے. تو جب ہم نے شروع میں یا لگایا حرف ندا تو اس سے جو ہے کیا ہوا، مضاف منصوب ہو گیا. یا ربا نا، اے ہمارے رب. اچھا، اب دیکھیں اس کی جگہ پر اگر نا کی جگہ پہ یا متکلم آ جاتی ہے، یعنی میں کہتا ہوں میرا رب. پہلے تو ہم نے یہ کہا نا ہم سب کا رب، نا کی ضمیر اس لیے لگائی. اب میں کہنا چاہتا ہوں میرے اکیلے کا رب، میں اکیلا بیٹھا ہوں اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں. یعنی اگر ہم سب پکارتے ہیں تو یا ربا نہ کہیں گے، اگر میں اکیلا بیٹھا ہوں اور پھر پکارتا ہوں پھر کیا کہوں گا، میرا رب. ٹھیک ہے جی، یا رب. اب دیکھیں رب کے شروع میں جب میں نے یا لگایا تو ربو کی بجائے ربا ہو گیا. اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، یا متکلم جو ہے اپنے سے پہلے پیش آتی ہے تو اسے زیر دے دیتی ہے، اور یا متکلم سے پہلے اگر زبر آئے تو اسے بھی زیر دے دیتی ہے. تو یہ بن جائے گا یا ربی. اب شروع میں کیا ہے جی، شروع میں حرف ندا ہے اور آخر میں یا متکلم ہے. ان دونوں کو ہم محذوف کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے محذوف کیا میرا نام اور حامد کے بعد ہے کو. خالی حامد کو جو ہے ہم لکھ سکتے ہیں نا. تو اس طرح یا بھی محذوف کر دیں اور یا متکلم بھی محذوف کر دیں تو لفظ کیا بچے گا، ربی. اب آپ ذرا غور کریں اس بات پر، ربی جب میں کہوں گا پکارنے کے لیے تو پھر مانا ہوگا اے میرے رب. اور اگر ایسے لفظ بولوں گا تو پھر ربو بولا جائے گا، ربی بھی نہیں بولا جائے گا بلکہ ربن بولا جائے گا. ٹھیک ہے جی، تو یا شروع میں جو ہے اسے بھی محذوف کر دیں، اسے بھی حذف کر دیں اور اسے بھی ڈراپ کر دیں، اور یا متکلم کو بھی ڈراپ کر دیں، تو یہ اکیلا لفظ ربی آپ کے سامنے بچے گا، ربی. ٹھیک ہے، با کے نیچے زیر کیوں آئی، اب یہ اس کے اعراب کی وجہ سے نہیں آئی، یہ اصل میں یا متکلم تھی جو کہ اب ہم نے محذوف کر دیا ہے، اس سے پہلے با کے نیچے زیر ہے. تو کیا کہیں گے، ربی اے میرے رب، ربی اجعلنی اے میرے رب بنا دے مجھے مقیم الصلاتی قائم کرنے والا نماز کا قائم کرنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل دعا اور قبول کر دعا کو، یعنی ہماری جو دعا ہم نے کی ہے وہ قبول فرما لے. اچھا جی، آگے حرف ندا کی مثالیں آئی ہیں. قال رب اشرح لی صدری، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اللہ رب العزت کے سامنے کہ اے میرے رب، اشرح کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ. تو یہ کیونکہ بڑا کام ہے، پڑھنا پڑھانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے دعا کر کے بیٹھنی چاہیے. یہ کام اب میں بول رہا ہوں تو یہ میرا کام نہیں ہے، اصل میں میرے رب نے اصل میں مجھے یہ صلاحیت دی ہے، مجھے یہ مستقل میرا رب جو ہے ساتھ مدد کر رہا ہے تو میں بیٹھا ہوا ہوں. اگر اللہ کی مدد ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ جائے تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے.
تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، تو وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہم جو مرضی غلط کاریاں کرتے رہیں۔ تو یہاں پہ جو خاص طور پر اب سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے؟ ربی۔ ربی کا مطلب جب ہم پکارنے کے لیے ربی لفظ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے یا بھی موجود ہوگا اور آخر میں یا متکلم بھی موجود ہوگی۔ ربی، اے میرے رب، انہن اضللن کثیرا من الناس، بے شک انہوں نے، اے میں نہیں، بے شک نہیں، اے میرے رب، ہاں ان کی وجہ سے بے شک کا معنی آئے گا، بے شک انہوں نے اغللنا گمراہ کیا، یعنی ان مؤنث نے گمراہ کیا، کثیر من الناس، بہت سارے لوگوں کو، لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو۔ اچھا جی، رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور قبول کر ہماری دعا کو۔ اچھا، اب یہ ساری مثالیں پڑھنے کی اس لیے ضرورت نہیں کیونکہ ہم ساری یہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیں جملہ اسمیہ میں تاکید کا انداز کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن اب تاکید کے مفہوم کے اعتبار سے آ رہی ہے بات۔ تو خبر سے پہلے دیکھیں، یہ لکھی ہوئی بات ہے، ذہن نشین کر لیں، خبر سے پہلے اپنا متعلقہ ضمیر سے حصر کا پہلو پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ غفور، اگر درمیان میں ہم کلمہ حصر کے طور پر ضمیر لے کر آتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ایک تو تاکید کا مفہوم پیدا ہو جائے گا، دوسرا خبر معرفہ آ جائے گی، اور ہم نے شروع سے لے کے ابھی تک کیا پڑھا تھا؟ مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو خبر ہوگی، اوہو میں غلط جگہ پہ چلا گیا، نہیں تو ہے کیا کہ جو خبر ہے، خبر سے پہلے اگر کلمہ حصر لگائیں گے تو خبر معرفہ آئے گی۔ ہم نے جو پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا؟ مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ، یہ بات کہنا چاہ رہا تھا تو دوسری منہ سے نکل گئی۔ بہرحال اب بات کیا ہے؟ مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ، لیکن یہاں پہ دیکھیں خصوصاً خبر معرفہ آئی ہے اور خصوصاً کہیں پہ مبتدا بھی نکرہ آ سکتا ہے، تو یہاں پہ خبر معرفہ آئی ہے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ کلمہ حصر خبر سے پہلے آیا ہے۔ اللہ غفور، اگر میں بولتا ہوں تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ بخشنے والا ہے، لیکن اللہ هو الغفور، اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ ہی بخشنے والا ہے۔ زور پیدا ہو گیا نا؟ تو دیکھیں جملہ اسمیہ میں تاکید کا انداز کیسے ہوتا ہے، تو یہ کلمہ حصر جب استعمال ہوتا ہے تو جملے کے اندر زور پیدا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ الکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں، تو یہاں پہ دیکھیں اگر خبر جمع تھی تو اس سے پہلے کلمہ حصر بھی جمع آیا ہے، لیکن صرف اور صرف معنی زور پیدا کرنے کا یہ دیتا ہے، یہ اپنا ہوم کا مطلب وہ سب مذکر یہاں پہ یہ معنی نہیں دے رہا۔ زید هو الصادق، زید ہی سچا ہے۔ اب یہ ہی کیا بتا رہا ہے کہ یہ اس نے تاکید کا مفہوم پیدا کر دیا ہے۔ اصحاب الجنتی، جنت والے، ہم الفائزون، ہی کامیاب ہیں، تو جنت والے ہی کامیاب ہیں چاہے وہ دنیا میں غلامی کی زندگی ہی کیوں نہ گزار چکے ہوں، جنت والے ہمیشہ ہمیش کامیاب ہوں گے۔ آگے ہے جی حرف مشبہ بالفعل، تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کو کہتے ہیں انا و اخا واتو انا، انا اور انا کی بہنیں، تو انا کا جو کردار ہے وہی اس کی بہنوں کا کردار ہے۔ انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو منصوب کرتا ہے، تو یہ جو اس کی بہنیں ہیں انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، انا، انا کا انا،
लाकिन्ना, लैता, लअल्ला। हसर का मफहूम, अब ताकीद का मफहूम पैदा करना। हसर का मतलब होता है ताकीद का मफहूम पैदा करना। हसर हम अपनी जबान के अंदर, उर्दू के अंदर भी बोलते हैं, फला चीज के अंदर हसर पैदा करना, ताकीद का मफहूम पैदा करना, जोर पैदा करना जुमले के अंदर। तो ये हसर। अच्छा जी, अब जरा गौर करें इस नए टॉपिक पे, हरूफ मुशब्बा बिल फेल। इन्ना व अखावातु इन्ना, ये वो अस्मा है अपना, ये वो हर्फ हैं जो कि मुशब्बा बिल फेल कहलाते हैं और ताकीद का मफहूम पैदा करते हैं। और ये इन्ना के जो कवायद लागू होते हैं, इस जगह पे इन्ना की जगह पे अगर अन्ना होगा तो वही कवायद लागू होंगे, अगर कान्ना होगा तो भी वही कवायद लागू होंगे, और लाकिन्ना होता तो भी वही को जो है कवायद लागू होंगे। और लैता, लअल्ला, ये भी उसी तरह के हैं। लैता का मतलब काश, लअल्ला का मतलब शायद के तुम, अपना शायद के या ताके या उम्मीद है। अच्छा जी, तो अब देखते हैं ये करता क्या है। इन्ना क्या करता है, अपने से बाद में आने वाले इसम को मंसूब करता है, और जो इसके नीचे बहने हैं ये भी अपने से बाद में आने वाले इसम को मंसूब करती हैं, यानी वही एक करदार है, वही वाला करदार ये सारे अदा करते हैं। तो ये क्या बनेगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन। अब अन्ना आता है दरमियान में, तो यहाँ पे देखें दरमियान में आया है, तो इसने किया क्या है, अपने बाद में आने वाले इसम को मंसूब कर दिया। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, दन के ऊपर तनवीन है, आगे बाद में रा है जो कि हरूफे यरमलून में से है, और इदगाम बिला गुन्ना होता है यहाँ पे बगैर गुन्ने के, यानी अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल की बजाय मुहम्मद रसूलुल्लाही। तो ये है तरकीब इसकी। काना, काना तिफला, अपना काना तिफला कमरुन, गोया के बच्चा चांद जैसा है। अब देखें तिफला आया है यहाँ पे काना की वजह से, काना क्या करता है, बाद में आने वाले इसम को मंसूब करता है। अश, अन्ना क्या करता है, बाद में आने वाले इसम को मंसूब करता है। और लाकिन, लाकिन, लाकिन भी क्या है, हर्फ मुशब्बा बिल फेल है, और इन्ना व अखवातु इन्ना, यानी बहने है, बहन है इन्ना की, लाकिन्ना भी। और लाकिन्ना ने क्या किया, बाद में आने वाले इसम को मंसूब कर दिया, अल काफी रीना। इसी तरह लैतल इस्लाम गालिबुन, नहीं लैतल इस्लाम गालिबुन, तो यहाँ पे देखें अल इस्लाम जो है ये इससे पहले लैता आया है, लैता ने क्या किया है, अपने से बाद में आने वाले इसम को मंसूब कर दिया है। और गालिबुन वैसे की वैसी खबर है। लअल्ला ज़ैदुन सादिकुन, शायद अपना लअल्ला ज़ैदन, लअल्ला ने क्या किया, बाद में आने वाले इसम को मंसूब दी, अपना नसब दी। लअल्ला ज़ैदुन सादिकुन, शायद के जैद सच्चा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, देखें ज़ैदुन आलिमुन लाकिन इब्नहु, अब इब्नु की बजाय इब्ना आया है, लाकिन इब्नहु जाहिलुन, मगर या लेकिन उसका जो बेटा है वो जाहिल है। ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है, लाकिन इब्नहु जाहिलुन, ज़ैद आलिम है लेकिन जो उसका बेटा है वो जाहिल है। तो ये सारी मिसालें पढ़ने की जरूरत हमें इसलिए नहीं है कि हमें पता चल गया कि ये जो अखवात इन्ना है ये क्या करते हैं,
یہ بعد میں آنے والے اسم کو منصوب کرتے ہیں، بس یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ دیکھیں انما الاعمال، اب اس کے ساتھ اپنا حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ما زائدہ کا استعمال اور حروف مشبہ بالفعل کا اثر ختم کر دیتا ہے۔ یہ تھوڑا سا نیا ایک ٹاپک آ رہا ہے، تو ابھی اگر ہم سمجھنا کی کوشش کریں تو ہو تو سکتا ہے، تھوڑا سا ہے۔ دیکھیں ان اور ما جب مل کر آتا ہے تو یہ انما بن جاتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، اسی طرح انما الاعمال بالنیات۔ اب ما کرتا کیا ہے؟ یہ مشبہ بالفعل کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، بعد میں آنے والے اسم کو منصوب کر دینا، یہ ما آ کر اس کا وہ اختیار چھین لیتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اب یہ صرف موصوف بن کر آ رہے ہیں، صرف اور صرف نیتوں کی بنیاد پر، یعنی انما الاعمال بالنیات، صرف اور صرف اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں کے مطابق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح انما المؤمنون، انما لگانے کی وجہ سے المؤمنون مؤمنین نہیں ہوا، یعنی منصوب نہیں ہوا، مرفوع ہی رہا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن بھائی ہیں، یعنی بھائی بھائی ہیں۔ یہ ہے جی آگے مرکب اشاری، تو یہ کیونکہ مرکب اشاری ہے، نیا ٹاپک ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں کل ہم پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ اب آپ کے سامنے 133 نمبر آ گئے ہیں سلائیڈ، تو بہت تھوڑا وقت رہتا ہے انشاءاللہ ہمارے اس کورس کی دہرائی کو مکمل ہونے میں، تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔